بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسان پہ آپ کو خوش آمدید۔ ایف پی ایس سی اور ایس پی ایس سی کے لیکچرر کمپیوٹر سائنس اور لیکچرر آئی ٹی کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 41 آج آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور اس سے پچھلے ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے، آپ اس پہ جا کے میرے پریویس ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے تو وہ ہے ڈی این ایس، کہ ہم دیکھیں گے کہ ڈی این ایس کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ڈی این ایس کی فل فارم ہے ڈومین نیم سسٹم۔ سم ٹائم ایسے کوشچنس بھی آ جاتے ہیں جو میں نے پی پی ایس سی کے یا ایف پی ایس سی کے ایگزام میں آبزرو کیے ہیں کہ ڈی این ایس کی فل فارم پوچھی جاتی ہے، جس میں مختلف قسم کی آپشنس دی گئی ہوتی ہیں، تو آپ نے اس کی فل فارم کو یاد رکھنا ہے۔ پھر فردر اگر اس کی بات کی جائے تو ڈی این ایس ہمیں یہ فنکشنالٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی پہ ویب براؤزر یوز کرتے ہیں اور ویب براؤزر پہ جو بھی ہم نے چیز سرچ کرنی ہو تو یو آر ایل باکس میں ہم اس کا ایڈریس لکھتے ہیں، جیسے کہ www.google.com، تو یہ ہم نے اس کا ڈومین نیم لکھا، اور جب ہم انٹر پریس کرتے ہیں تو یہ جو ڈومین نیم ہے یہ ڈی این ایس کے پاس جاتا ہے، اور ڈی این ایس نے اس کے اگینسٹ آئی پی ایڈریس فائنڈ آؤٹ کر کے ہمارے سسٹم کو دینا ہوتا ہے، اور پھر ہمارا سسٹم اس آئی پی ایڈریس کے تھرو اس متعلقہ سرور کو ایکسیس کرتا ہے۔ یہ گوگل کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے۔ ہم ویب بیس جتنا بھی کام کرتے ہیں تو وہ سارا اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے یو آر ایل ٹائپ کرنا ہوتا ہے، اور ڈی این ایس اس کو ریڈائریکٹ کرتا ہے آئی پی ایڈریس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، اور آئی پی ایڈریس فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد ہمارا سسٹم اس متعلقہ آئی پی ایڈریس کی بیس پہ اس سرور کو جہاں پہ بھی ہمیں سروسز ریکوائرڈ ہوتی اس کو ایکسیس کرتا ہے۔ اب ڈی این ایس ہم یوز کیوں کرتے ہیں؟ یوز کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے انٹرنیٹ پہ جتنے بھی سرورز کہیں پہ بھی لوکیٹڈ ہوں، کسی بھی طرح کی سروسز پرووائڈ کرتی ہوں، تو وہ آئی پی بیس ہوتے ہیں۔ ہم نے جب بھی ان کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے تو ان کا آئی پی ایڈریس ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اب آئی پی ایڈریسز کو میمورائز کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ اتنے زیادہ سارے سروسز ہم ڈیلی بیسس پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے ڈومین نیم رکھتے ہیں۔ ڈومین نیم جس طرح سے گوگل کا www.google.com، اس طرح فیس بک کا ہے www.facebook.com، اس طرح یاہو کا، یوٹیوب کا، اور اس طرح سے بہت ساری سروسز ہم ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کی ڈومین نیم جو کہ ہیومن لینگویج یعنی کہ سمپل انگلش ورڈز ہوتے ہیں ان کو میمورائز کرنا آسان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کے ڈومین نیم استعمال کرتے ہیں، اور ڈومین نیم کو استعمال کرتے ہوئے یو آر ایل ٹائپ کرتے ہیں، اور پھر یو آر ایل کو ڈی این ایس نے آئی پی ایڈریس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کام کرتا کس طرح سے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک تھوڑا سا سینیریو یہاں پہ شیئر کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں ہم اس کی فنکشنالٹی پر۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یوزر ان پٹ آتے ہیں۔ جب بھی یوزر نے اپنے یونیفارم ریسورس لوکیٹر میں یعنی کہ کوئی بھی ایڈریس ٹائپ کیا، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو اگزامپل نظر آ رہی ہے www.example.com، جب یوزر نے اپنے یو آر ایل میں یہ ویب ایڈریس ٹائپ کیا اور اس کو انٹر پریس کرے گا تو ہمارا ویب براؤزر کیا کرے گا، ہمارا جو لوکل ڈی این ایس ہے یعنی کہ لوکل ڈی این ایس ریزالور، یہ لوکل ڈی این ایس ریزالور ہمارے سسٹم پر بھی بیس کر رہا ہوتا ہے، یا سم ٹائم ہماری موڈم پر یا سوئچ پر بیس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ لوکل ڈی این ایس ریزالور اپنے پاس چیک کرے گا کہ اس کا آئی پی ایڈریس جو بھی ہم نے کیوری اس کو سینڈ کی ہے، جو بھی example.com جس طرح سے یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کے متعلق کرسپونڈنگ آئی پی ایڈریس اویلیبل ہے یا نہیں۔ اگر تو ہے تو یہ یوزر کو رسپونڈ کر دے گا، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو یہ کیوری آگے فارورڈ کرے گا۔ تو جیسا کہ آپ کو یہاں پہ ڈائیگرام میں نیچے دکھا رہا ہوں، تو اگر اس کے پاس ایڈریس ہے تو یہ یوزر کو رسپانس بیک کر دے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس نے کیا کرنا ہے،
اگلے سٹیپ پہ ہماری کیوری کو فارورڈ۔ اب وہ اگلا سٹیپ کون سا ہے، اس پہ آتے ہیں جو کہ ہے ریکرسو ٹی این ایس سرور۔ ریکرسو ٹی این ایس سرور کی اگر بات کی جائے تو یہ اسٹریٹجیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں اوور آل دا ورلڈ، اور اس کو مختلف پارٹیز کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ آئی ایس پی انوالو ہوتے ہیں، نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر انوالو ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ تھرڈ پارٹی ڈی این ایس سروس پرووائڈر بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمارا جو لوکل ڈی این ایس ریزالور ہے، جو کہ اس نے ہماری کیوری کو ریزالو نہیں کیا کیونکہ اس کیشے میں ہمارے والا ایڈریس اویلیبل نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ہمارے جو یو آر ایل کے اگینسٹ آئی پی ایڈریس ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ریکرسو ڈی این ایس سرور کو کیوری فارورڈ کر دی۔ اب جب ریکرسو ڈی این ایس سرور کے پاس کیوری آتی ہے تو اگر تو اس کے پاس اس یو آر ایل کے اگینسٹ آئی پی ایڈریس موجود ہے تو یہ یوزر کو رسپونڈ کر دے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس نے بھی ہماری کیوری کو مزید آگے فارورڈ کرنا ہے۔ اب مزید آگے کدھر جائے گی، وہ جائے گی روٹ ڈی این ایس سرور کے پاس۔ اب روٹ ڈی این ایس سرور کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت سارے روٹ ڈی این ایس سرور ہوتے ہیں جو جیوگرافیکلی لوکیٹڈ ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں مختلف جیوگرافیکل لوکیشنز پہ، اور ان کے ٹوٹل 13 سیٹس ہیں۔ وہ ان کے بارے میں فی الحال ہم بات نہیں کرتے سیٹس کے بارے میں، لیکن جو ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹ ورکنگ کا کورس ہم سٹارٹ کریں گے تو اس میں اس چیز کو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب روٹ ڈی این ایس سرور کے پاس جب کیوری آتی ہے تو اس نے چیک کرنا ہے، اگر تو اس کے پاس اویلیبل ہے آئی پی ایڈریس تو اس نے ریکرسو ڈی این ایس سرور کو رسپانس کرنا ہے، اور اگر اس کے پاس بھی اس کا آئی پی ایڈریس اویلیبل نہیں ہے تو اس نے مزید آگے ہماری کیوری کو فارورڈ کرنا ہے۔ اب مزید آگے اگر بات کی جائے تو ٹاپ لیول ڈومین سرور کے پاس ہماری ریکویسٹ جائے گی۔ تو جب ٹاپ لیول ڈومین سرور کے پاس ہماری ریکویسٹ جاتی ہے تو یہ ریکویسٹ جو ڈومین کی اگر بات کی جائے تو جیسا کہ .com والی جو ریکویسٹ ہوتی ہے، جیسے کہ شروع میں نے آپ کو ایگزامپل بتائی www.google.com، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ ORG کی اگر بات کی جائے اس والے کی تو اس کی ایگزامپل آپ کو میں www.nts.org، اور پھر اس کے بعد اگر .net کی بات کی جائے تو www.speedtest.net۔ تو اس طرح کے مختلف یو آر ایل ہیں جو یوز ہوتے ہیں مختلف سرور کے آئی پی ایڈریس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، جو کہ ٹاپ لیول ڈومین سرور پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو یہاں سے کیوری ریزالو ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، رسپانس مل جائے گا یوزر کو، لیکن اگر کیوری یہاں پہ بھی ریزالو نہیں ہوتی تو فردر یہ جائے گی ٹی ایل ڈی سرور کے آگے، پھر جو لوکیٹڈ ہوتا ہے اتھارٹیٹیو ڈی این ایس سرور۔ اتھارٹیٹیو ڈی این ایس سرور وہ ہوتا ہے جو کہ مینلی وہ سرور جس کے پاس ہماری اس سرور کی، یعنی کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ گوگل کا سرور ہے، تو اتھارٹیٹیو ڈی این ایس سرور وہ سرور ہے جس کے پاس گوگل کے آئی پی ایڈریسز موجود ہیں۔ اگر ہم فیس بک کو ایکسیس کریں تو اس کے پاس فیس بک کے آئی پی ایڈریسز موجود ہیں۔ اگر ہم نے کوئی اور سروس اس طرح سے بنائی ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میری اپنی ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے ایجوکیٹر احسن خان، اور اس کو میں نے مینٹین کیا ہوا ہے ایک سرور پہ، تو وہ جو سرور ہوگا وہ کہلائے گا اتھارٹیٹیو ڈی این ایس سرور۔ تو جب اس کے پاس ہماری کیوری آئے گی تو وہ ڈیفینیٹلی اس نے ریزالو ہونا ہی ہے، کیونکہ یہ ہماری اس ویب سائٹ کو ہولڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا آئی پی ایڈریس ریزالو ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس نے رسپانس کرنا ہے یوزر کو، اور ساتھ ہی رسپانس کی اگر بات کی جائے تو اتھارٹیٹیو ڈی این ایس سرور رسپونڈ ٹو دا ریکرسو سرور ود دا ریکویسٹڈ آئی پی ایڈریس، یعنی کہ اس نے ڈائریکٹلی یوزر کو رسپانس نہیں کرنا بلکہ ریکرسو ڈی این ایس سرور کے پاس کیوری کا رسپانس آئے گا، اور پھر اس طرح سے واپس یوزر تک پہنچے گا۔ اور پھر اگر بات کی جائے کیشے اپڈیٹ کی تو جیسے ہی ریکرسو سرور کے پاس آئی پی ایڈریس آتا ہے تو وہ اپنے پاس اس کو سٹور کر لے گا کیشے میں۔ کیشے میں سٹور کرنے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ان فیوچر جب یہی کیوری دوبارہ آئے گی تو یوزر نے جیسے وہ کیوری پٹ کی تو اگر وہ لوکل ڈی این ایس ریزالور میں ہے تو یہیں سے رسپانس اس کو مل جائے گا۔
لیکن اگر نہیں ہے تو یہ query اس ریکرسو DNS سرور کے پاس آئے گی، اور ریکرسو DNS سرور کے پاس چونکہ کیشے میں آلریڈی یہ چیز اویلیبل تھی تو اس نے اس کو رسپانس کر دینا ہے۔ تو یہ جو باقی کا ایریا ہے یہاں تک ہماری ریکویسٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو اس طرح ہمارا کام جلدی پرفارم ہو جائے گا۔ تو یوزر کو جب آئی پی ایڈریس مل جاتا ہے تو یوزر نے پھر وہ سروسز استعمال کرنا شروع کر دینے ہیں، جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، یہی پرپس ہے DNS کو استعمال کرنے کا۔ اگر میں یہاں پہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کروں تو DNS جو آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ اوور آل دا ورلڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں اور ریڈنڈنٹ مینر میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ریڈنڈنٹ کا مطلب یہ کہ اگر یہ ایک ایریا اے ہے تو یہ ایریا بی ہے، تو اب اے کے اندر اپنے DNS سرور ہوں گے اور بی کے اندر اپنے DNS سرور ہوں گے، اور یہ ایریا اے کی بات کی جائے تو یہ کسی ایک DNS سرور پہ بیس نہیں کر رہا ہوگا، یہ ملٹیپل DNS سرور پہ بیس کر رہا ہوگا۔ اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اگر یوزر یہاں پہ لوکیٹڈ ہے اور اس نے سرور کو ایکسیس کیا اور ان کیس یہ سرور اویلیبل نہیں ہے یا کریش کر جاتا ہے یا اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو یوزر کو یہاں سے رسپانس مل جائے گا، اور اگر یہ بھی نہیں تو یہاں سے رسپانس مل جائے گا۔ تو یہ جو ملٹیپل اویلیبلٹی ہے اس کو کہا جاتا ہے ریڈنڈنٹ، اور ڈسٹریبیوٹیڈ کا تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جیوگرافیکلی ڈفرینٹ لوکیشنز پہ لوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور اس کی اگر بات کی جائے تو ریڈنڈنسی ہیلپ ٹو انشور دی ریلائبلٹی اینڈ اسپیڈ آف دی DNS ریزولوشن پروسیس، کہ ہمارا جو ریزولوشن پروسیس ہوتا ہے اس کو بھی اسپیڈ اپ کرتی ہے ریڈنڈنسی، کیونکہ ایک ہی سرور پہ لوڈ نہیں پڑ رہا ہوتا بلکہ لوڈ بیلنسنگ کے ذریعے جو بھی نیئر بائی لوکیٹڈ DNS سرور ہوگا اسی کے تھرو اس یوزر کی ریکویسٹ انٹرٹین کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو DNS سرور جو ہمارا ٹرانسپورٹ لیئر پہ جو پروٹوکول استعمال کرتا ہے وہ UDP اور TCP کا کمبینیشن استعمال کرتا ہے۔ اب UDP کے اپنے کچھ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، TCP کے اپنے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ان پہ مزید بات ہوگی عنقریب جب ہم ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکول پہ پہنچیں گے۔ تو DNS بیسیکلی اپلیکیشن لیئر کا پروٹوکول ہے، اور اپلیکیشن لیئر کے پروٹوکول بس 2-4 ہی رہ گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے موو کرنا ہے ٹرانسپورٹ لیئر کے پروٹوکولز پہ۔ تو آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو میں DNS سے ریلیٹڈ ہم MCQs ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔